صدر پاکستان جناب فضل الہی چودھری سرکاری آداب و رسوم کے ساتھ پنجاب اسمبلی ہال پہنچے، جہاں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کا پہلا کھلا اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ اسمبلی کے باہر صدر پاکستان نے کانفرنس میں شریک ہونے والے معزز مندوبین کا استقبال کیا۔ دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس ملت اسلامیہ کی تاریخ میں یادگار رہے گی۔ اس کانفرنس میں اسلامی دنیا کو اپنی صفوں میں انتشار کو دور کرتے اور اتحاد و یگانگت کو فروغ دے کر دنیا میں اپنا سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے اور اقتصادی استحکام حاصل کرنے کا ایک ایسا نادر موقع ملا ہے جو اصل حاضر کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملا۔ یہ وزیر اعظم بھٹو کے سیاسی تدبر کا شاندار کارنامہ ہے کہ انہوں نے ساری اسلامی دنیا کے مقتدر رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے۔ ان کی پرتنیس محنت اور کوششوں سے جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال کا خواب اب حقیقت بننے لگا ہے۔ میزبان ملک کے وزیر اعظم جناب بھٹو نے کانفرنس کی کرسی صدارت سنبھالی اور ٹھیک 6:20 پر تلاوت کلام پاک سے کارروائی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے مراکش کے وزیر خارجہ جناب احمد طیبی بن ہونا نے پہلی اسلامی کانفرنس کے صدر شاہ حسن کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پھر صدر پاکستان جناب فضل الہی چودھری سہ روزہ کانفرنس کے باقاعدہ افتتاح کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی افتتاحی تقریر میں اپنے اور پاکستانی عوام کی جانب سے معزز مندوبین کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مشرق وسطیٰ کے بحران کے حل کے لیے مسلم ملکوں کو مشترکہ اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ظلم اور بے انصافی کی موجودگی میں کبھی امن نہیں قائم ہو سکتا۔ وزیر اعظم بھٹو نے اپنی صدارت کی تقریر میں کہا کہ مقبوضہ عرب علاقوں کی بازیابی اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بحالی کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بیت المقدس کو اسرائیلی قبضے میں رکھنے یا غیر مسلم یا غیر عرب کنٹرول میں دینے کا کوئی سمجھوتا کیا گیا تو اس کی اہمیت کاغذ کے پرزے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے وسائل کی ترقی دیں تاکہ بنیادی اقتصادی اور دفاعی ضرورتیں باہمی تعاون سے پوری ہوں۔ وزیر اعظم بھٹو نے تیسری دنیا کے اتحاد پر زور دیا۔ شام کے صدر حافظ الاسد نے کہا کہ اسرائیل جب تک تمام عرب علاقے خالی نہیں کر دیتا اور فلسطینیوں کے حقوق کی ضمانت نہیں مل جاتی، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ مصر کے صدر سادات نے اسلامی رشتوں کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ الجیریا کے صدر بولودین اور جناب یاسر عرفات نے صدر سادات کے نقطۂ نظر کی پرزور حمایت کی۔ جناب بھٹو نے کہا اس کانفرنس کا اصل مقصد اسلامی اتحاد کو مستحکم کرنا ہے۔ لیبیا کے صدر محمد قذافی نے کہا کہ بیت المقدس پرامن ذرائع سے آزاد نہ ہو تو طاقت استعمال کی جائے۔ عالم اسلام حق کے لیے آخری فتح تک لڑتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا کو تین بہتر شرائط پر دستیاب ہونا چاہیے۔ یہ اجلاس تالیوں کی گونج سے ختم ہوا۔ کانفرنس کی تازہ بتازہ خبریں، تصویریں اور دوسری رپورٹیں دنیا کے تمام بڑے شہروں کو بھیجنے کے لیے 400 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی صحافی دن اور رات کے ہر لمحے میں محسوس نظر آتے ہیں۔ جمعہ 22 فروری کی رات کو صدر پاکستان جناب فضل الہی چودھری نے اسلامی کانفرنس میں شریک ہونے والے سربراہان اور وفود کے قائدین کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا۔
اب عالم اسلام متحد ہو کر ایک متحرک اور مضبوط قوت بن چکا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب اسلامیان عالم کا یہ اتحاد بنی نوع انسان کے دکھوں کا مداوع بن گا۔ اسی رات وزیر اعظم پاکستان کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو نے سربراہان مملکت، سربراہان حکومت اور اسلامی کانفرنس میں شریک ہونے والے دوسرے قائدین کی بیدماغ کے اعزاز میں ضیافت کی۔ اسلامی دنیا کے مسائل میں مسلم خواتین بھی گہری دلچسپی لیتی۔ 23 فروری کی صبح کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان پاکستان پہنچے۔ ان کا نہایت خلوص اور گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ اسلامی سربراہ کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان کی شمولیت اس بات کے ثبوت ہے کہ شدید سے شدید اختلافات بھی اب اسلامی اخوت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لینے کے فیصلے نے مسلم بنگال اور پاکستان کے عوام کو، جو 25 سال تک ایک ہی ملک کے شہری رہ چکے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنے کا راستہ کھول دیا۔ بنگلہ دیش کی شمولیت سے کانفرنس میں شریک ہونے والے مسلم ممالک کی تعداد 38 ہو گئی ہے۔ 23 فروری کو ہونے والے سربراہ کانفرنس کے دونوں کھلے اجلاسوں میں اتحاد و اتفاق، ہم خیالی و ہم آہنگی کی فضا قائم ہے۔ تب سادات نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس کانفرنس سے اسلامی اتحاد اور عربوں کی موقف کو زبردست تقویت حاصل ہوگی۔ صدر بومدین نے زور دیا کہ مسلم ملکوں کے اتحاد کو مستحکم رکھنے کے لیے ان میں گہرے اقتصادی تعاون کی ضرورت ہے۔ اردن کے جناب عبد المنعم رفاعی نے کہا کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ لبنان کے جناب تقی الدین الصلح نے فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی پر زور دیا۔ انڈونیشیا کے جناب آدم ملک نے کہا کہ سربراہ کانفرنس نے اسلامی ممالک کو ایک اجتماعی سیاسی قوت بننے کا بیش قیمت موقع دیا۔ ایران کے جناب عباس خلق باری نے کہا کہ ایران مسلم اتحاد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یوگینڈا کے جناب ایڈی امین نے اسلامی بینک کے قیام پر زور دیا تاکہ ترقی پذیر ممالک اقتصادی استحکام حاصل کر سکے۔ عرب عیسائیوں کے نمائندے پادری الیاس نے بیت المقدس کی آزادی اور عربوں کے مجموعی موقف کی پرزور تائید کی۔ نائجر کے جناب دائری حمانی نے کہا کہ کانفرنس کو مسلم ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے کے طریقے تلاش کرنے چاہیے۔ بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ نئے عالمی نظام کو ان بنیادی اقدار پر استوار ہونا چاہیے جن کی اسلام نے تلقین کی ہے۔ 23 فروری کی رات کو پاکستان کے وزیر اطلاعات مولانا کوثر نیازی نے کانفرنس کے مندوبین، صحافیوں اور خبر رسانی اور نشر و اشاعت کے دوسرے مختلف شعبوں کے نمائندوں کے اعزاز میں ضیافت دی۔ لاہور میں صحافت اور نشر و اشاعت کے نمائندوں کے اجتماع کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ پاکستان اور دوسرے مسلم ملکوں کے صحافیوں کے درمیان دوستی کے رشتے مضبوط ہو گئے۔ اسی رات لاہور کے مشہور تاریخی قلعے میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب بھٹو نے سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت کے اعزاز میں ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا۔ قلعے کے اس حصے میں جہاں ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا گیا، مہینوں کے دورے عروج میں بھی اتنے سارے ملکوں کے سربراہ اور قائدین شاید ہی کبھی ایک وقت میں جمع ہوئے ہوں۔ شاہجہان کے تعمیر کردہ حسین اور جمیل شیش محل کی آنکھوں میں ایسی محفلیں کم دیکھی ہوئی۔